السلام علیکم دوستو، میں ہوں مرتضی راجپر۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز وتھ مرتضی راجپر۔ آج کا تجزیہ بہت اہم ہے کیونکہ ہم بات کریں گے کہ یہ عالمی طاقتیں کیسے خود کو انٹرنیشنل ڈیڈی سمجھ کر کمزور ممالک پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں۔ اس میں فلسطین، ایران، اسرائیل اور پاکستان کا کردار بھی شامل ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ دنیا ایک جدید گاؤں مگر دادا گیری جاری۔ دنیا آج ایک جدید عالمی گاؤں بن چکی ہے جہاں سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم میں ترقی کے باوجود طاقت کی دادا گیری ختم نہیں ہوئی۔ ہر گاؤں میں ایک دادا گیر ہوتا ہے۔ آج عالمی سطح پر انٹرنیشنل ڈیڈی طاقت کے بل پر فیصلے مسلط کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو یا دیگر طاقتور ممالک۔ یہ کمزور ممالک کے فیصلوں میں مداخلت کرتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی پر مجبور کرتے ہیں۔ نیٹو چیف کی ڈیڈی کہانی۔ حال ہی میں نیٹو چیف مارک رٹے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ دیا، جس پر سوشل میڈیا میں میمز اور تنقید کا طوفان آیا۔ مارک رٹے نے بعد میں وضاحت دی کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ امریکہ عالمی سطح پر طاقت کے بل پر ڈیڈی گیری کر رہا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل، ایران۔ فلسطین میں اسرائیل کی بمباری اور غزہ کی تباہی پر کوئی عالمی ادارہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسرائیل کے پیچھے انٹرنیشنل ڈیڈی یعنی امریکہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح ایران پر پابندیاں اور حملے کیے جاتے ہیں تاکہ خطے میں طاقت کا توازن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا یہ طرز عمل دنیا میں امن کی بجائے جنگ، خوف اور تباہی پھیلا رہا ہے۔ پاکستان کا کردار اور اثرات۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کی تاریخ بھی اس عالمی ڈیڈی گیری سے متاثر رہی ہے۔ سقوط ڈھاکہ میں عالمی طاقتیں خاموش رہیں، بلکہ کچھ نہیں، اس تقسیم کو سہولت فراہم کی۔ افغان جہاد میں امریکہ نے پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا، مگر بعد میں پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا۔ ڈرون حملے، FATF کی تلوار، قرضوں کی سیاست اور IMF کے دباؤ بھی اس عالمی ڈیڈی گیری کا حصہ ہیں۔ پاکستان میں عدم استحکام اور دہشت گردی کے وجوہات میں عالمی طاقتوں کی پالیسیاں بھی شامل رہی ہیں۔ آج بھی پاکستان اپنی خود مختاری پر بات کرتا ہے تو یہ انٹرنیشنل ڈیڈی دباؤ ڈال کر اپنی شرائط منواتے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا اسرائیل فلسطین کے معاملے پر۔ پاکستان کا موقف، عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ عالمی اسلحہ، تجارت اور امن کا دشمن۔ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں سائنس اور تعلیم پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں، مگر یہ عالمی ڈیڈی جنگوں کا بازار گرم رکھتے ہیں تاکہ ان کا اسلحہ ساز کمپنیاں خربوں ڈالر کمائیں۔ یہ طاقتیں امن نہیں چاہتی، کیونکہ امن سے ترقی آتی ہے اور ترقی سے ان کا کنٹرول کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی ایران، کبھی فلسطین، کبھی یوکرین اور کبھی پاکستان جیسے ممالک کو مشکلات میں ڈال کر انٹرنیشنل ڈیڈی اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ دوستو یہی آج کی حقیقت ہے۔ عالمی ڈیڈی گیری نے دنیا کا امن تباہ کر رکھا ہے اور کمزور ممالک کو ترقی نہیں کرنے دی جا رہی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اس نظام کے خلاف بولنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور چینل دا نیوز وتھ مرتضی راجپر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔